جی ڈاکٹر صاحب، وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ والدین ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں، اور والدین بہت زیادہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ وہ بات کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. دیکھیے، ایک تو والدین ٹیوٹر نہیں ہوتے. ٹیچنگ ایک اسپیشلائزڈ پروفیشن ہے اور بہت زبردست پروفیشن ہے، لیکن زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جسے کوئی سبجیکٹ آتا ہے وہ ٹیچ کر سکتا ہے، اور جو والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ایک ازمپشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں. یہ شاید پرانے زمانوں میں جب معاملات بڑے سادہ ہوتے تھے تو اس زمانے میں تو ٹھیک ہے. پہلے میتھ کیسا ہوتا تھا اور اب میتھ کیسا ہوتا ہے، یہ پہلے فزکس کیا تھی اور اب کیا ہے، پہلے بایولوجی کیا تھی اور اب کیا ہے، یہ دن بدن اٹس آل اے نیو بال گیم. یعنی ہم اس طرح سے دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب کہ جب میں میٹرک میں تھا تو جو ہمارا نصاب تھا میٹرک کا، اس میں جو میتھس کا سٹینڈرڈ تھا، جو بایولوجی کا سٹینڈرڈ تھا، اب میرے خیال میں وہ 5ویں 6ٹی کے بچے کا وہی سٹینڈرڈ ہے. اچھا، پھر ایک اور بات بھی ہے کہ کوئی چیز آپ کو کئی درجے پہ آتی ہے. اگر آپ کو معمولی درجے پہ آتی ہے کوئی چیز، یعنی آپ کا گزارا ہوتا ہے، تو آپ کسی کو وہ سکھا نہیں سکتے. اگر آپ کو کوئی چیز بہت اچھی آتی ہے، فنگر ٹپس پہ ہے، تو آپ نسبتاً بہتر سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور والدین نہ صرف یہ کہ تیاری نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں، جو سبجیکٹ یا جو چیپٹر جس دن آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس دن بچے سے پہلے وہ آپ کو ایک دفعہ سے پھر بہت اچھی طرح ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کریکٹ. لیکن چونکہ دھونس ہے آپ کی، آپ والدین ہیں، اور آپ گھور کے فیشل ایکسپریشن سے یا ٹون آف وائس سے، باڈی لینگویج سے اسے ڈرا دھمکا کے جب بٹھا دیتے ہیں جی، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ پڑھو، اور وہ کوئی چیز آپ سے پوچھتا ہے اور آپ بتاتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر آپ وہ چیز پوچھتے ہیں تو اس کو نہیں آتی، تو پھر اس کی شامت آ جاتی ہے. اچھا، کہیں ایسا نہیں ہوا ہوتا کہ ہم نے اس کو سمجھائی صحیح نہیں ہوتی، ہمارے اپنے پاس کلیئرٹی نہیں ہوتی؟ ہاں، ایسا وہی سمجھایا صحیح نہیں ہوتا نا، تو پھر ہم کہتے ہیں ابھی تو تمہیں سمجھایا تھا، تم ہو ہی کن ذہن، تمہارا تو الزام دے دیتے. ٹھیک، اس کو پھر ہم لو فیلنگز دیتے ہیں. ہم اسے بتانا شروع کرتے ہیں کہ وہ کتنا نکما ہے، وہ کن ذہن ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا. پھر ساتھ ہم اس کے مستقبل کی پیش گوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مستقبل بڑا تاریک ہے، اور وہ ساری عمر جو ہے پھر وہ روتا رہے گا، وہ یوں ہوتا رہے گا، اور اس طرح جھنجھلا کے برے برے چہرے بنا کے پھر ہم یعنی وہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. وہ ایک ایسے مینیجر کی طرح جو کہ پہلے تو اپنے ورکرز کی مدد نہیں کرتا کام کرتے ہوئے، اور پھر ایک جھپٹتا ہوا آتا ہے چاروں طرف سے، ایک عقاب کی طرح سے حملہ آور ہوتا ہے اور پھر کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے. تو ایسے مینیجر مددگار ثابت نہیں ہوتے، جو اچھے طریقے سے پہلے سکھا نہیں سکتے، جن کا اپنا مزاج صحیح نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو ٹیچر یا ٹیوٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، انہیں موٹیویٹر بننے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ وہ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. انہیں مینیجر یا لیڈر بننے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ شوق دلانے والے بن سکتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے، یعنی دوستانہ رویے سے. اور بہت زیادہ اگر ان کو دلچسپی ہے اور ان کا کچھ تعلق بھی ہے تو پھر ان کو ایجوکیشنسٹ بننا چاہیے. یہ آپ کو بتانا پڑے گا، ایجوکیشنسٹ اور ٹیوٹر اور ٹیچر، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے، ٹیچر وہ ہے جو آپ کو کوئی علم سکھاتا ہے، یعنی یہ کام اسکول کے اندر جو ہوتا ہے جس میں ایک ٹیچر انٹریکٹیو طریقے سے آپ کو کوئی چیز سکھا رہا ہوتا ہے، تو یہ ٹیچنگ ہے. ٹھیک ہے. اور وہی چیز گھر میں آ کے جب دوبارہ کوئی مزید مدد کرتا ہے کہ کیسے اس کو پوری طرح ذہن نشین کیا جائے اور سمجھا جائے اور کارآمد بنایا جائے، تو یہ ٹیوٹرنگ ہے یا ٹیوٹلیج ہے. کریکٹ. ٹھیک. لیکن تعلیم کے اسرار و رموز کو سمجھنا کہ کیوں کوئی پڑھتا ہے اور کیوں کوئی اس میں اچھی کارکردگی دکھاتا ہے اور کیوں نتائج کس طرح کیسے بہتر نکلتے ہیں، یہ جو ایک سوشل سائنس ہے، یہ ایجوکیشنسٹ کا کام ہے. تو آپ کے خیال میں اگر کوئی رول پیرنٹس کا ہے
تو وہ نہ ٹیوٹر کا ہے نہ ٹیچر کا ہے بلکہ ایجوکیشنسٹ کا ہے اگر کوئی رول. ہاں کیونکہ رول ریورسل تو ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے نا. مثلاً اسکول کے جو اتھارٹیز ہیں اسکول کی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بچہ اگر نہیں پڑھ رہا تو یہ گھر والوں کی کمزوری ہے. اچھا گھر والے اگرچہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول والوں کی ذمہ داری ہے لیکن ان کی جرت نہیں کہ وہ ان کو پوچھ سکیں کہ بھائی ذمہ داری تو آپ کی ہے تو پوچھنا تو ہمیں آپ سے چاہیے کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں اچھا کیوں نہیں. الٹا آپ ہمیں بلا کے بتاتے ہیں کہ یہ پڑھائی میں اچھا نہیں. دس از اٹ. ٹھیک. پھر ہم ہوم ورک کا ایک کانسیپٹ ہے یہ پتہ نہیں کہ شریف آدمی نے ایجاد کیا تھا کہ ایک فل ٹائم اسکول میں بچہ جاتا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے اور پھر ہوم ورک کی ضرورت ہو. اور یہ عادت کہ وقت پہ کام نہ کرنا اور بعد میں بے وقت کام کرنا. یعنی اسکول پچھلی دفعہ مثال بھی دی تھی کہ مطلب پھر جب انسان کام کاج کرتا ہے بعد میں کسی پروفیشن میں جاتا ہے تو وہ جو اس کا ایکچوئل ٹائم ہے ورکنگ کا اس میں وہ کام نہیں کرتا بلکہ وہ کام لے کے گھر آتا ہے. ویری بیڈ. ٹھیک ہے نا. جب لوگ کام لے کے گھر آتے ہیں یہاں سے ایک وشیس سائیکل شروع ہو جاتی ہے نا کہ ایک والد ہے جو شام 5 بجے تک اپنا کام ختم کر کے گھر نہیں آتا بلکہ گھر کام لے کے آتا ہے اور وہ بچے کو جو توجہ چاہیے بچے سے جو دوستی بنانے کا ایک موقع ہے وہ کھو دیتا ہے. وہ جو ابتدائی سال ہوتے ہیں بچے کے اور والد سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے سارا دن بھی محنت کر رہا ہے اور گھر میں بھی جو وہ یہ تیاری کر رہا ہے تو یہ بچوں کی بہتری کے لیے پر بچوں کو پتہ نہیں ہوتا تو دوستی نہیں بنتی. تو یہ ایک سائیکل ہے جو یعنی سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہے. غلط ہو گیا یہ. اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے ہوگی اور پرفارم کس نے کرنا ہے سب سے پہلے یہ طے ہو جانا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ حکومتوں کو الزام دیا جاتا ہے کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہی. ایسے ہی. اچھا حکومتوں کا کام پرفارم کرنا ہوتا نہیں. حکومتوں کا کام احتساب کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے بہاف پہ حکومت کا جو نظام چلتا ہے جس میں بیوروکریسی کا یا دیگر ادارے ہیں جیسے جوڈیشری ہے بیوروکریسی ہے فوج ہے پولیس ہے ان کا احتساب کرنا. سیاستدانوں کا کام ان کی بنیادی طور پر ان کو بتانا ہے سیاستدانوں کا کام کہ عوام کیا چاہتے ہیں. ایک منٹ ہے اور پھر احتساب کرنا کہ اگر یہ عوام کو ڈلیور کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن تمام چیزوں کی جو ذمہ داری ہے غلط طور پر سیاستدانوں پہ ڈال دی جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک صحیح جگہ پہ اور صحیح جگہ پہ جہاں یہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے وہ بچے رہتے. بالکل وہ بچے رہتے. دیکھیے 4 ادارے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے بالکل اس کے ریورس ہو رہا ہے. میں اگر بالکل پاکستانی کی بات کرتے ہیں اور فی الحال کہیں کی نہیں کرتے تو اس کے بالکل ریورس ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ احتساب جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم. اور یہ جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی ہے ان کا احتساب کم از کم سیاستدان کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے. اگر کوشش بھی کریں تو وہ نیچے سے ان کی جڑیں کاٹ کے ان کو فارغ کر دیتے ہیں. اسی طرح جو عدلیہ ہے اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہمت کر سکیں سیاستدان یا جو آپ کی لیجسلیچر ہے کہ وہ ان کا احتساب کریں. اور فوج کا احتساب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے پولیس کا احتساب نہیں پھر آپ کو بہت کچھ سہنا پڑے گا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ سیاستدان بنیادی طور پر تقریباً وہ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر سیاستدان کے جو کل وقتی سیاستدان ہوتے ہیں تو وہی ابھر کے قومی سطح پہ آپ کو نظر آتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو کوئی ادارے بھی چلا رہے ہوں آرگنائزیشن چلا رہے ہوں جن کو مینجمنٹ کا کوئی ایسا براہ راست تجربہ ہو انہوں نے کوئی کارخانے یا ملیں چلائی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ اگر انہوں نے چلائے بھی ہوتے ہیں تو جب وہ سیاست میں ایکٹیولی آتے ہیں تو وہ رول چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ایکٹیولی فل ٹائم سیاست میں آ گئے. اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو کوئی منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو اور اس نے کبھی کوئی کاروباری ادارہ یا کوئی ادارہ فار دیٹ میٹر نہ چلایا ہو تو ایک اتنا بڑا ادارہ یا آرگنائزیشن یعنی پاکستان چلانے کے لیے اس کو دے دیا جائے تو پھر بڑی مشکلات ہوں گی. ہاں اگر اسے احتساب کرنے کے لیے آگے بڑھایا جائے کہ اچھا چلیے سب سے پہلے تو آپ پولیس کا احتساب کیجئے یا آپ جوڈیشری کا احتساب کیجئے فوج کا احتساب کیجئے تو یہ کام ہے اصل میں جو سیاستدانوں کو ہمارے بہاف پہ کرنا ہوتا ہے. اس میں ایک آسانی فراہم کیجئے ایسا کوئی رول ماڈل موجود ہے؟ ساری دنیا میں موجود ہے.
ساری دنیا میں امریکہ کو لے لیتے ہیں، وہاں بالکل موجود ہے. وہاں جو ڈلیوری سسٹم ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے جو ریگولر ادارے ہیں وہ انہی سے توقع رکھی جاتی ہے. اب جیسے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بجلی کا بحران ہے. بے شک. اچھا، آپ ٹیلی ویژن پہ اکثر سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بجلی کیوں نہیں مل رہی. مجھے بتائیے، سیاستدان تو کل آئے، آج ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی بجلی کیوں نہیں مل رہی. کیونکہ جب بجلی کا نظام ایک ادارہ چلاتا ہے جو کہ پچھلے 60 سال سے ہے اور اس میں مختلف لوگ لمبے عرصے کے لیے 30-35 سال کے لیے ملازمت پہ آتے ہیں، ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ سارا تعین کرنا کہ کب کتنی بجلی کی ضرورت ہوگی اور وہ کیسے پیدا ہوگی اور اس کے اکنامیکل پہلو کیا ہوں گے، یہ ایک سیاستدان کی ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے. سر، اگر کوئی وزیر صحت ہے تو مجھے بتائیں کہ صحت کے معاملات میں اس کی ایکسپرٹیز کتنی ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی اپنی ایکسپرٹیز تو نہیں ہوتی. اگر وزیر صحت کی ایکسپرٹیز صحت کے معاملے میں کوئی نہیں ہوتی، یعنی مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے معاملے میں ہوتی ہے، تو اسی طرح جو وزیر پانی و بجلی ہے تو اس کی بھی ایکسپرٹیز بجلی بنانے، ڈسٹریبیوٹ کرنے، اس نظام کو سموتھ رکھنے کے بارے میں کوئی نہیں ہو سکتی. ایک سیاستدان کا کام جب وہ عملی طور پر کامیاب ہو کے آگے آتا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ احتساب کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہو. یا اگر ٹیلی ویژن پہ جیسے کوئی سیاستدان بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے وہ سارے افسران بھی بیٹھے ہوں جو متعلقہ سوالوں کے جواب. ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.